اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا آج کے سلسلے کا جو بیسک موضوع ہوگا وہ ایمان ہی کے متعلق ہوگا۔ وہ سب کیا وجہ ہے کہ ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ تو ایمان کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے تھے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ ایمان کے بارے میں اور اس کی حفاظت کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایمان کی حفاظت کی فکر جو ہے یہ ہمیشہ سے سلف صالحین، بزرگان دین اور پچھلے زمانوں کے مسلمانوں کے اندر یہ چلتی آئی، اور آج بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے اندر ایمان کی فکر ہوتی ہے جی، اور یہ ایمان کی حفاظت کا جذبہ جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم صحابہ کرام کے جب واقعات پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کہ کفار ان کے اوپر کیسا ظلم و ستم کرتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت صہیب رومی اور حضرت سمیہ، یہ جتنے صحابہ کرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، کسی کو پتھر کے نیچے جو ہے وہ دبا دیا گیا گرم ریت کے اندر، کسی کو جو ہے وہ گرم ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، کسی کے بدن کو داغا گیا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو برچھیاں ماری۔ تو یہ جو مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئیں، اور ان سب کے جواب کے اندر وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہم اپنا ایمان کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا تھا کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر رچ بس گیا تھا، ایمان دلوں میں ایسا رچ بس گیا تھا کہ پوری، جسے کہتے ہیں کہ شرح صدر کے ساتھ، پوری اپنی نورانیت کے ساتھ ان کے دلوں میں اتر آیا تھا، اور وہ ایمان کی اہمیت اور آخرت میں جو اس کی ضرورت اور اس کا فائدہ ہے اسے وہ سمجھ چکے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر جو بے فکری ہے اور جو ایمان کے حوالے سے ایک قسم کی غفلت ہے، اس کے لیے بنیادی لفظ تو غفلت ہی استعمال ہوگا، کہ ایک غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی عظمت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ قرآن مجید تو بیسیکلی کفار کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کرتا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ، لوگوں کا حساب قریب آ چکا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے۔ تو بیسیکلی تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، لیکن اس طرح کی آیات سے استدلالاً مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا حساب تو قریب ہے، اولاً تو قیامت کا پتہ نہیں کب آ جائے، اور اس سے پہلے باہر اور مرنا تو ہر بندے نے ہے، اور جو مرا اس کی قیامت کا سلسلہ تو شروع ہو گیا، اس کی تو ابتدا ہو گئی۔ تو یہ معاملہ لوگوں کے قریب آ چکا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو مین فیکٹر جو ہے وہ غفلت ہے۔ اب غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر غفلت کا ایک بہت بڑا سبب تو فتنوں کی کثرت ہے۔ پہلے زمانے میں شاید اتنے فتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کے زمانے میں، کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی شخص اپنے ایمان کے حوالے سے اگر کسی فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، کسی گمراہی میں پڑتا تھا، یا اسے ایمان کی فکر نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ فتنے کم تھے۔ اگر کسی نے فتنے میں پڑنا بھی ہے نا تو وہ کسی بندے سے جا کے ملے گا، ملاقات کرے گا، کسی کے پاس بیٹھے گا تو فتنہ اس کے پاس آئے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں گھر بیٹھے ٹی وی بھی کھولیں گے تو سامنے جو ہے وہ ایمان کے منافی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا شرم و حیا کے خلاف چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا ایمان کے منافی نہیں تو ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اگر ٹی وی نہیں تو پھر موبائل موجود ہے، موبائل کے اندر جو ہے فیس بک ہے، موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے، موبائل کے اندر اور دیگر فیچرز ہیں، بہت سارے دیگر چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو فتنے جو ہے وہ آدمی کے پاس چل کے آتے ہیں، پہلے فتنوں کے پاس چل کے جانا پڑتا تھا، اب فتنے جو ہے وہ چل کے آتے ہیں اور بارش کی طرح برستے ہیں۔ تو ایک تو بڑا سبب فتنوں کی کثرت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت کی جو فکر ہے اس میں کمی آ گئی۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ دوسری ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہے مصروفیات وہ پال لی گئیں
کہ جن میں مصروف ہو کے آدمی ضروری چیز سے غافل ہو جاتا ہے. یہ ایک عام اور بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی غیر اہم کام میں پڑتا ہے تو وہ اہم کام کو چھوڑ کر ہی غیر اہم کام میں پڑتا ہے. آج کے زمانے میں لوگوں کو اتنی مصروفیات میں ڈال دیا گیا کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے سے ہی گئے. اب وہ اس کی مصروفیات، اس کا کاروبار، اس کی تجارت بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اس کے اندر جو ہے وہ گم ہو جائے. اچھا، اس کے علاوہ وہ جو اس کی مصروفیات ہیں وہ فضولیات بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جو کھیل کا شوقین ہے، جی، اب آپ دیکھ لیں کہ کھیل کا شوقین ہے تو جتنی دیر کھیل چل رہا ہے بندہ مگن ہے اس کے اندر. جب بندہ کھیل کے اندر مگن ہے تو اس کے دل کے اندر کھیل کی محبت جو ہے نا وہ سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اور ایمان کی محبت جو ہے نا وہ نیچے آ جاتی ہے، وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. پھر جتنے دن کھیل چل رہا ہے اتنے دن کھیل چل رہا ہے. اچھا، جس کو لت لگ گئی اخبار پڑھنے کی وہ روزانہ 4-5 اخبار ہی پڑھ رہا ہو. جسے لت لگی ناول پڑھنے کی وہ ناول سے وہ ہٹتا ہی نہیں. جس کو لت لگی کھیل کی وہ کھیل میں پڑا ہوا. جسے لت ہے جوئے کی وہ جوئے میں لگا ہوا. جسے بے حیائی کے کاموں کی لت ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا. تو اب غور کریں کہ مصروفیات جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی اہم کاموں سے دور کر دیتی ہیں. تو اب آج کے زمانے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کی اتنی کثرت ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی حد تک بعض اوقات نشاط طبع کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی ہر وقت جو ہے نا وہ بالکل یعنی بیل کی طرح کام ہی نہیں کر سکتا. اس کو تھوڑا سا فری ٹائم چاہیے جس میں اس کا مائنڈ فریش ہو سکے، جس میں اس کی باڈی فریش ہو سکے، جس میں اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل سکے. وہ ایک جدا چیز ہوتی ہے. وہ جائز کاموں اور جائز طریقوں سے کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں اور وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں جب تقریباً ہر دوسرا بندہ اپنے 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزارتا ہے تو یہ ٹی وی کے سامنے 4 گھنٹے گزارنا جو ہے یہ غفلت ہی ہے. جبکہ وہ دنیاوی چیزیں دیکھتا ہے یہ غفلت ہی ہے. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کسی اہم کام میں لگا ہوا. تو جب اصل میں آدمی کے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ دو میں سے ایک ہی ہوگی. ٹھیک. یا تو وہ ایمانیات کے تعلق سے وہ لبریز ہوگی، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ فضولیات سے بھری ہوئی ہوگی. تو جب اس میں فضولیات آتی ہیں تو جو ایمانیات والی نورانیت ہے نا وہ نکل جاتی ہے. آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے دین ایمان کے اندر بڑا اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور اس کے ساتھ سارا دن بیٹھ کے کرکٹ دیکھتا ہو. جی، ایسا نہیں ملے گا. کیونکہ اگر وہ دل کے اعتبار سے اتنا وہ پاک صاف اور صالح ہوتا تو پھر وہ اپنا وقت جو ہے نا وہ ان لغو کاموں کے اندر نہ گزارتا. اسی لیے قرآن مجید نے جہاں پر ایمان کی، مومن صالح کی، متقی آدمی کی، خدا کے جو ہے وہ نیک بندوں کی بات کی ہے، وہاں ان کا ایک وصف بطور خاص یہ بیان کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ لوگ لغو سے، فضول کاموں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. وہ فضول کاموں میں نہیں پڑھتے، کیونکہ فضول کاموں میں جب پڑھا وہ ضروری کاموں سے گیا. یہ دنیاوی کاموں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. وہ لڑکے، وہ اسٹوڈنٹس، وہ اسکول کے طالب علم جن کو کھیل کا بہت شوق ہوتا ہے وہ کھیل میں بھلے جتنا مرضی اچھے ہو جائے پڑھائی میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. جس طالب علم کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے پڑھائی کے اندر وہ اچھا ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طالب علم کو ناول پڑھنے کا شوق ہے وہ اپنے اسکول کی تعلیم کے اندر اچھا ہو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. لاکھوں میں کوئی ایک ہو تو اپنے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ نہیں ہوتا. یہی معاملہ ایمانیات کے حوالے سے ہے کہ جب بندہ لغو اور فضول اور بے مقصد کاموں میں پڑتا ہے تو جو ضروری کام ہے وہ ان سے غافل ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے، دین جو ہے، اسلام جو ہے، آخرت جو ہے، آخرت کی تیاری جو ہے، یہ سب ضروری چیزوں میں آتی ہیں. تو جب بندہ فضولیات میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر.
دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے۔ چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں۔ اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب۔ وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ حدیث مبارک کے اندر بھی بیان کیا گیا، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سبحان اللہ، کہ آدمی کے حسن اسلام میں سے، یعنی اس کے اسلام کی بیوٹی اور خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو فضولیات کی کثرت آج کے زمانے میں ہے، یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس نے ایمان سے غافل کیا ہوا۔ اچھا، پھر اس سے آگے کی ایک اور چیز ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خواہشات کا غلبہ۔ ٹھیک، خواہشات کا غلبہ جو ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپ کے رکھ دیتا ہے۔ خواہشات کا جو غبار اور جو دھواں دل کے اوپر طاری ہوتا ہے تو پھر باقی ہر چیز کو وہ دھندلا دیتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ گرد اور اس کے اوپر یوں کہہ لے قسم کی فوگ جو ہے وہ ایک دھند آ جاتی ہے۔ اب خواہشات کی جو کثرت ہے آج کے زمانے میں آپ غور کر لیں، خواہشات کی کتنی کثرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ، وہ ہے کفار کے حوالے سے، لیکن وہاں پر خواہشات کے غلبے کو ایک بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ اللہ، کہ کیا تو نے وہ بندہ دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، جی، کہ اپنی خواہش کی اس قدر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے کہ اس کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ اب یہ کفار کے اعتبار سے تو ایک ایکسٹریم صورت کے اوپر محمول ہے، لیکن اسی آیت کو بزرگان دین نے ایک اور سینس کے اندر بھی بیان کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کسی شے کو معبود یا رب بنانا یا اس کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی سوچ فکر سب وہی بن جائے۔ اسی کے اوپر ایک حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا کہ تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، اللہ، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح تعیس عبد الخمیسہ، یہ کپڑوں کے پیچھے پھرنے والا جو ہے نا، کپڑوں کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو وہ کیا ہے؟
کہ اس نے کپڑوں کا حصول، اس نے درہم و دینار کا حصول اسے اپنا مقصد زندگی سمجھ لیا، جیسا کہ خدا کی رضا کو مقصد زندگی سمجھنا چاہیے تھا۔ اس کی بجائے اس نے مال کے حصول کے، اس کی بجائے اس نے کپڑوں کے حصول کو، اس کی بجائے اس نے دھن دولت کو، دنیاوی حشمت کو، دنیاوی جاہ و جلال کو، دنیاوی لگژریز اور سہولیات کو اور تعیشات کو اس نے اس مرتبے تک پہنچا دیا کہ جس مرتبے پر اسے صرف اپنے رب کی ذات کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کو مقصود بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو خواہشات کی کثرت ہے، یہ جو غفلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے، غفلت کا سب سے بڑا سبب خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ جس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی اور جہنم پیدا کی تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو، تو انہوں نے جب جنت دیکھی، جنت کی خوبصورت چیزیں دیکھیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ، کون بندہ ہے جو اس کے بارے میں سن کے ادھر کی کوشش نہیں کرے گا؟ جب جہنم کو دیکھا اور اس کے عذابات کو مشاہدہ کیا تو کہا یا اللہ، کون بندہ ہے جو اتنے عذابات کو سن کے پھر اس کی طرف آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا کہ جو خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ ادھر جائے گا، اور جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا کہ صبر کرنا پڑے گا، توکل کرنا پڑے گا، قناعت اختیار کرنی پڑے گی، زہد اختیار کرنا ہوگا، اپنی رضا کو خدا کی رضا پہ قربان کرنا پڑے گا، اپنی خواہش کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ قربان کرنا پڑے گا، فجر کی ٹھنڈ کے اندر اٹھنا بھی پڑے گا، دوستوں کی محفل چھوڑنی بھی پڑے گی، اور اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد بھی جانا پڑے گا۔ تو جب اس طرح کی مشقتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کے اوپر کر دیا، اب جبرائیل امین علیہ السلام نے جب مشاہدہ کیا، یہ سارے الفاظ میں نے تشریح کے اعتبار سے عرض کیے، اب جب دوبارہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تو کہا یا اللہ، جنت میں جائے گا کون اور جہنم سے بچے گا کون؟ کیونکہ خواہشات کے پیچھے تو بندے کا نفس بھاگتا ہے اور مشکلات سے آدمی بچتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ خواہشات کی جو کثرت اور اس کا غلبہ ہے وہ جب آدمی پہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وہ جو ایمان والی جو اس کی ایک سینس ہوتا ہے اس کا ایمان کے بارے میں، وہ بہت بعید چلا جاتا ہے، اور آہستہ 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 جو ہے نا وہ یوں کہہ لے، بلکہ اس کے میں مثال عرض کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کا جو درخت ہے، خواہشات اس کے لیے آندھی طوفان کی طرح ہے۔ ایمان کے درخت کے لیے خواہشات جو ہے وہ آندھی طوفان کی طرح ہے، اور عبادات اور ریاضات اور خدا کی رضا کے کام جو ہیں یہ پانی اور روشنی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایمان کے درخت کو آپ عبادتوں کا پانی، سبحان اللہ، عمل کا پانی، نیکیوں کا پانی آپ دیتے رہیں گے، یہ درخت جو ہے یہ مضبوط ہوتا رہے گا، سبحان اللہ، یہ مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر آپ درخت کو نہ روشنی پہنچنے دیں، ٹھیک ہے، نہ آپ اس کو پانی دیں، نہ اس کو ہوا لگنے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ آندھی طوفان جو ہے نا وہ اس کو مسلسل ہلاتا رہے، مسلسل کرتا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ایک طرف سے اس کو پانی روشنی نہیں پہنچا تو وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ ادھر سے جب آندھی طوفان چلنا شروع ہو جائے گا تو جتنا وہ کمزور ہوگا اس کے ٹوٹنے کے اور اس کے گرنے کے خدشات اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے جو لوگ خواہشات کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ کہیں موت کے وقت یہ خواہشات کی آندھی ان کے اس کمزور درخت کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک نہ دے۔ تو یہ وہ سنگین معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو بندہ نمازوں کا پابند ہے، جو بندہ تلاوت قرآن کا عادی ہے، جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، جو بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، آپ خود غور کریں کہ اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے ایمان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کے ایمان کے اندر آپ کو ایک حرارت نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ رات صرف فلمیں دیکھتا ہے، دن میں وہ آوارہ گردی کرتا ہے، دوستوں کی محفل اس کی انتہائی گھٹیا قسم کی ہے، ہر وقت کان میں ٹوٹی لگا کے جنا وہ گانے سن رہا ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی اس کی عادت ہے، اور آوارگی اس کی جو ہے وہ نس نس کے اندر رچی بسی ہے، اس بندے کے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کوئی جاندار رمق موجود ہو، ورنہ ایک مریل سی رمق ہوتی ہے اور اس کو اپنے ایمان کی اور ان چیزوں کی کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ وجہ فرق کیا ہوتا ہے؟ وجہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نماز والا، وہ جو تقوی والا، وہ جو تلاوت والا، وہ جو ذکر اللہ والا، وہ جو درود پاک پڑھنے والا، وہ جو خدا کو یاد کرنے والا بندہ ہے، وہ اپنے ایمان کے درخت کو پانی دے رہا ہے، اس کو روشنی فراہم کر رہا ہے، اسے خوشگوار ہوا پہنچا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہے
اس نے اپنے ایمان کے درخت سے روشنی بھی ہٹائی ہوئی ہے، اس نے پانی بھی ہٹایا ہوا ہے، اس نے ہوا بھی اچھی ہٹائی ہوئی ہے، اور خواہشات کی طوفان جو ہے نا اس کے پیچھے، یا خواہشات کے کلہاڑوں سے اس کو کھیڑنا شروع کیا ہوا ہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آج کل ایمان کے حوالے سے لوگ بے فکر ہیں، اس کے پیچھے ایک فتنوں کی کثرت بھی ہے اور ایک خواہشات کا غلبہ بھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غفلت کا سبب بنتی ہے، اور غفلت وہ مین چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ایمان کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Javeen at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے، چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں، اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب، وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ دوران جواب مفتی صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان شرح و صدر کے ساتھ جو ہے، ایمان جو ہے وہ سینے میں اتر جاتا ہے، تو ایمان کے سینے میں اترنے کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ خود صاحب ایمان کو کب پتہ چلے کہ میری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ ایمان ہے، اور میرے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اب ایمان بن چکی ہے؟ وہ کون سی علامات ہیں جب پائی جائیں گی تو خود صاحب ایمان کو بھی پتہ چلے گا کہ میں ایمان والا اور کامل ایمان والا ہوں؟
دیکھیں اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں تو قرآن و حدیث میں بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ٹھیک ہے، تو کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے سینے کو تنگ کر دیا؟ ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقابل قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کی تشریح کے اندر خود صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دار فنا سے یعنی دنیا سے ٹھیک ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے اور دار بقا کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، سبحان اللہ، آخرت کی تیاری سبحان کرے. اللہ. تو یہ جو انسان کی کیفیت ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں کم ہو جائے اور آخرت کی محبت اس کی دنیا کی محبت پہ غالب آ جائے، یہ ایک علامت ہے شرع صدر کی کہ اس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا. اچھا، اس سے ہٹ کر بہت ساری علامت احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی. جیسے ایک جگہ فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت اور شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اس میں پہلی چیز یہ بیان کی، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ ایمان کی مٹھاس کو یہ بندہ پالے گا. دوسری اس کے اندر بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے وہ ناراضگی اختیار کرے. اس کا جو پسند ہے اور جو اس کی ناپسند ہے دونوں ہی اللہ کے لیے. تیسری اس کے اندر چیز بیان فرمائی، خوبی جو بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. فرمایا کہ وہ کفر کی طرف جانے کو اس قدر ناپسند کرتا ہو کہ جیسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیے جانے. بندہ کسی صورت گوارا نہیں کرتا کہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے. تو جس کے دل میں یہ وصف ہو کہ اسے کفر کی طرف جانا ایسے لگے کہ جیسے اٹھا کے کوئی اس کو زندہ آگ کے اندر پھینک دے، تو جس کی ایمان کی کیفیت یہ ہوگی، فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. تو یہ ایک علامت اس کی بڑی واضح طور پہ. اسی طرح اور احادیث کے اندر یہی وصف ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ اس کا کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور کسی کو نہ دینا، روک لینا بھی اللہ کے لیے ہو. کسی کو دیتا ہے تو خدا کے لیے، کسی کو نہیں دیتا تو خدا کے لیے. اچھا، اسی طرح کسی سے دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو یہ اس کے آگے پھر جزیات جتنی نکلتی جائیں الحب للہ والبغض فی اللہ کی. تو یہ چند ایک علامات ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کچھ اور علامات بھی بیان فرمائی گئی ہیں. جیسے ایک جگہ فرمایا لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جب کسی کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے کو تیار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ ایمان کے لیے کھلا ہوا، وہ جو شرع صدر اسلام کے لیے تھی وہ اس کے دل کے اندر موجود ہو. اچھا، علماء نے اس کی ایک اور انداز میں تعبیر کیا اور وہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر، اور بلکہ حقیقت بھی وہی ہے. تو یہ ہے کہ جہاں پر ایمان کے تقاضے میں اور نفس کے تقاضے میں مقابلہ ہو، ٹھیک ہے، ایمان اور نفس کے تقاضے ایک دوسرے سے برخلاف ہوں، تو وہاں پر جس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوگا وہ ہوگا جو ایمان کے تقاضے کو ترجیح دے گا نفس کے تقاضے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس میں پوری زندگی آ جاتی ہے. ہمارا نفس ایک گناہ کرنے کو چاہتا ہے، لیکن جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ اسے منع کرتا ہے. اب ہم نفس کے تقاضے کو دبا دیں اور ایمان کے تقاضے پر عمل کریں. نفس کہتا ہے زیادہ کماؤ اگرچہ حرام ہو، ٹھیک. ایمان کہتا ہے کہ حلال کماؤ اگرچہ تھوڑا ہو. اللہ. ٹھیک. اب جو آدمی ایمان کے تقاضے پہ عمل کرے کہ کم کما لے لیکن کمائے حلال، ٹھیک ہے، اور حرام چھوڑ دے اگرچہ وہ زیادہ ملتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوا، اسلام کے لیے کھلا ہوا. لیکن اگر الٹ کرے کہ جہاں اس کو حرام ملتا ہے بس اس پہ کود پڑتا ہے، اس کو حرام دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، حرام سننے کو ملتا ہے تو وہ سنتا ہے، حرام کرنے کو ملتا ہے تو وہ کرتا ہے، حرام کمانے کو ملتا ہے تو کماتا ہے، حرام کھانے کو ملتا ہے تو کھاتا ہے، حرام جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے نفس کے تقاضوں کو ایمان کے تقاضوں پر ترجیح دے دی. تو اس کا دل پھر ایمان کے لیے کھلا نہیں. ٹھیک ہے. ایمان کے لیے اس کا دل کھلا ہے
کہ نفس جو ہے نا وہ مرنے کی حد تک بھی تقاضا کرے ٹھیک ہے کہ مجھے غیر عورت کو دیکھنا ہے، نفس مرنے کی حد تک بھی تقاضا کرے کہ میں مر جاؤں گا اگر تو یہ گناہ نہیں کرے گا، اگر یہ تو حرام نہیں کمائے گا، اگر یہ تو حرام نہیں کھائے گا، لیکن ایمان بولے کہ تو مرتا تو مر، میں تو خدا کے حکم پہ عمل کروں، سبحان اللہ، میں کسی صورت جو ہے نا وہ خدا کے حکم سے عدول نہیں کر سکتا، اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ تو جس کی یہ کیفیت ہوگی نا، یہ وہ ہے کہ جس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مصعب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا جو کمال ہے وہی ولایت ہے؟ یعنی ولایت ایک طرح سے ایمان کے کمال کا دوسرا نام ہے؟ کمال ایمان کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ درجات درجہ ولایت بھی ہو سکتا ہے، وہ درجہ ولایت سے نیچے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ولایت کی جو ایک خاص ڈیفینیشن ہے جو بطور خاص جو علماء بیان کرتے ہیں اور جس کو ہم اپنے عرف کے اندر ولی سمجھتے ہیں اور جو اپنی ڈیفینیشن کے اعتبار سے ولی ہے، تو وہ یوں کہہ لے کہ صالحین ہے، لیکن صالحین کے اندر ایک بڑے سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کی جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور شہداء اور صالحین کا بیان فرمایا، تو وہاں کیا فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ٹھیک ہے، اب انبیاء علیہم السلام صدیقین بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صالحین اور صدیقین کو جدا جدا بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالحین ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صدیقین جو ہے وہ اسے اونچے والا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں ایک نیکی کا جو وصف ہوتا ہے اس میں درجات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی ایک دوسری مثال لے سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر، ٹھیک ہے، ٹھیک، صدیق اکبر، لفظ صدیق کے ساتھ اکبر کا وصف لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ صدیقین کا جو مرتبہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سب سے اوپر والے درجے پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اولاً تو صالحین میں درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر صالحین کے درجات کے اندر جیسے صدیقین کا جو مرتبہ آتا ہے خود اس درجے میں بھی آگے درجے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ صدیق ہے لیکن صداقت میں دوسرا اس سے بڑھ کے، تیسرا اس سے بڑھ کے، چوتھا اس سے بڑھ کے، تو یہ درجات ہوتے ہیں۔ تو لہذا صالحین جو ہے، ایون کہ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی صالحین کا لفظ موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام صالحین تھے، حالانکہ صالحین کا لفظ ہم اپنے عرف کے اندر جو ہے وہ ذرا ایک عام درجے کے لیے بولتے ہیں، لیکن صالحین کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ صالحین کا لفظ جو ہے وہ ولایت سے کم والے درجے پر بھی بولا جاتا ہے، ولایت کے درجے پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اب جو دوسری طرف ہم نے کمال ایمان کی بات کی، تو وہ کمال ایمان جو ہے وہ صالحین کے درجے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ ولایت کے درجے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بڑی تفصیل ہے، کسی اور وقت انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صدیقین کے مرتبے ہیں، ان صدیقین کے جو مرتبوں کو بیان کیا ہے، اس میں پھر جو آخری مرتبہ جا کے آتا ہے تو وہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑی ڈیٹیل والا وہ ہے، تو انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر کلام کریں گے۔ دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar.
Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Dot। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। ईमान की कोई हिफाजत करना चाहता है तो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कौन से इक़दामात करे? हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम। ठीक, अमाल का दारो मदार खातिमे पर है कि खातिमा कैसा होगा। खातिमा ईमान पर हुआ तो जो पिछले अमाल हैं उनका आखिरत में सिला मिलेगा, वरना दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला उसका सिला दे के फारिग कर देगा, आखिरत के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये है, एक और जगह कुरान मजीद में पहले पारे में सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वफ़ात का वक्त आया, इज़ हदरा याकूबुल मौत, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का वक्त आया तो आपने अपने बेटों को जो वसीयत की, उस वसीयत के अल्फाज कुरान मजीद के अंदर ये हैं कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह सुभान अल्लाह। हरगिज़ ना मरना मगर हालत ईमान में। ठीक। तो अब आप देखें कि अल्लाह के नबी अपने बेटों को जो आखिरी वसीयत कर रहे हैं वो ये है कि हालत ईमान में दुनिया से जाना। ईमान के बगैर जो है वो दुनिया से गए तो फिर मामला ख़त्म है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस का इससे अंदाज़ा लगा कि अल्लाह का नबी आखिरी वसीयत करता है तो ईमान के बारे में करता है। लिहाजा सबसे पहले तो ईमान की हिफाजत की फ़िक्र होनी चाहिए, ईमान पर ख़ात्मे की फ़िक्र होनी चाहिए कि जो ईमान पे ख़ात्मे की फ़िक्र नहीं करता तो उलमा ने लिखा है कि डर है कि इसका ईमान ही ना छिन जाए मौत के वक्त, क्योंकि उसको फ़िक्र ही नहीं, उसको परवाह ही नहीं। जब उसको परवाह ही नहीं है तो फिर कोई वजह नहीं, शैतान कोई चाल खेल जाए उसके साथ, कोई दाव खेल जाए उसके साथ। तो पहले तो ईमान के हवाले से ये होना चाहिए। अच्छा, फिर अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर जो है उसका डर वो आदमी के दिल में ज़रूर होना चाहिए। कुरान मजीद के अंदर है फ़ला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं होते मगर खसारा पाने वाले। तो जो खुदा की खुफिया तदबीर है उसका डर खौफ दिल में होना चाहिए। तो ये तो ईमान की हिफाजत के हवाले से चीज़ होगी। अब अगली बात ये है कि देखिए ईमान की हिफाजत और ईमान की हिफाजत कैसे हो, ईमान की फ़िक्र कैसे हो, उसके लिए उन्हीं चीज़ों की तरफ तवज्जो की हाजत है जो हमने पहले बयान की थी कि क्या चीज़ें ईमान को कुव्वत देती हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें ईमान को कमज़ोर करती हैं। जो चीज़ें कमज़ोर करती हैं उनसे दूर हो जाएं, और जो ईमान को मजबूत करती हैं और ताकत देती हैं उनको इख्तियार कर लें। ठीक है। तो ये ईमान को कुव्वत और ताकत नसीब हो जाएगी, और जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही महफूज होगा। ठीक। जो शायद जितनी मजबूत होती है उतनी महफूज होती है। अब ईमान को कमज़ोर करने वाली जो चीज़ें हैं
وہ یہ ہے کہ انسان فتنوں کی جگہوں پر جائے یا فتنوں والی چیزوں کو سنے اور پڑھے تو یہ اس کے ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آج کل جیسے لوگ بول دیتے نا کہ نہیں جی سننے میں کیا حرج ہے، سن لیتے، سنو سب کی کرو من کی، یہ کہنے کی حد تک ہی ہوتا ہے کہ سنو سب کی کرو من کی، بعد میں کرو من کی نہیں ہوتا، پھر وہ کرو سب کی والا کام ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے دین ایمان سے ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو کچھ لوگ بولیں گے چلو یار تماشا دیکھنے چلتے ہیں، سنا ہے دجال بڑے کرتب دکھاتا ہے، چلو جا کے دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ اب وہ صرف تماشا دیکھنے جائیں گے، لیکن جب اس کے تماشے دیکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اللہ اس کو خدا مان لیں گے، خدا کا دعویٰ کرے گا تو اس کو خدا مان لیں گے، ایمان چھوڑ دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا جائے جو انسان کے دین ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے ایک۔ دوسرے نمبر پہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، ابھی وہ چیز میں نے بیان کی جو ڈائریکٹ ایمان کو ہٹ کرتی ہے، اب وہ چیزیں جو ڈائریکٹ ایمان کو ہٹ نہیں کر رہی لیکن اسے غفلت میں ڈال رہی ہیں، خواہشات کا غلبہ، خواہشات کی کثرت، فضولیات کے اندر پڑے رہنا، اور اپنی دنیاوی مصروفیات کو بے انتہا بڑھا لینا، اور جو دین، ایمان، اسلام اور آخرت کے اعتبار سے مصروفیات ہیں ان سے بالکل دور ہو جانا، تو یہ انسان کے ذہن سے وہ ایمان والی جو فیکٹر ہے اس کو وہ بالکل ڈھانپ ڈھانپ کے کور کرتے کرتے اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کا ایک پورشن، ایک حصہ قصداً ڈیلیبریٹلی وہ یہ سمجھ کے رکھے کہ یہ مجھے جو ہے یہ للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے میں رکھوں گا تاکہ یہ والا جو میرا فیکٹر ہے یہ زندہ رہے، یہ میری زندگی کا حصہ جو ہے یہ زندہ رہے، تازہ رہے، فریش رہے، اس کو قوت ملتی رہے، اس کو نمو ملتی رہے۔ تو ایک طرف جو ایمان کے منافی چیزیں ہیں، فتنے، ان سے دور رہے، دوسرے نمبر پہ جو فضولیات ہیں ان سے دور ہے۔ فضولیات والا دل جو ہے وہ غفلت سے بھر جاتا ہے۔ اب آ جائے اس کے دوسری طرف یہ ہے کہ جن چیزوں سے بندے کا تعلق خدا اور خدا کے رسول سے مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا، ان دو کو مانتے تو ہم مومن ہیں۔ آگے پھر اور ایمان کی جو چیزیں ہوتی ہیں لیکن بیسک یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھنا اور اپنا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط رکھنا۔ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں نماز دی ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں اپنی یاد عطا فرمائی ہے، اپنا ذکر دیا ہے۔ تو نماز ہے، تلاوت ہے، خدا کا ذکر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو خدا کی طرف جو ہے وہ متوجہ رکھتی ہیں، خدا سے مناجات کی طرف رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ بندے کو وابستہ رکھتی، اٹیچ رکھتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور آپ کے طرز زندگی کا مطالعہ کرنا، اپنی زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے کو شامل رکھنا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب بندہ اب غور کریں، جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے تصور میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ جب وہ سیرت پڑھتا ہے تو اس کو دل و دماغ کے اندر کس ہستی کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ۔ اچھا، جب وہ سنتوں کا پڑھتا ہے، جب وہ کردار کا پڑھتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس کے دل و دماغ کی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جب وہ عمل کرتا ہے تو سنت پر عمل سنت کی نیت سے کرے گا، ٹھیک۔ اب جب سنت پر عمل سنت کی نیت سے کرے گا تو جس سنت کو ادا کرے گا اور اس وقت سنت کی نیت کرے گا تو کیا ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی؟ بے شک یہ ہوگا نا جی۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے اور اٹھتے ساتھ ہی پڑھتا ہے وہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کیوں پڑھا؟ جی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلے جو معمولات ہے، سارا دن ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی کام، کھانا پینا، پہننا، گفتگو کرنا، بیٹھنا، یہ جگہ جگہ وہ کام آتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جب ایک بندے کا 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 5 مرتبہ تو اس نے اپنے 5 سے لے کر 15 منٹ تک اسپیسیفائی کر دیے، خاص کر دیے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک۔
اس کے بعد اگر اس نے تلاوت کرنی ہے تو اس نے وہ تلاوت کا وقت خدا کے لیے کر دیا، اس نے ذکر کرنا ہے تو ذکر کا وقت خدا کے لیے کر دیا، اس نے اللہ کی رضا کا کوئی دوسرا کام کرنا ہے تو وہ خدا کے لیے وہ خاص ہو گیا۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو جب اس کا پورا وجود انہی خیالات اور انہی تصورات اور انہی تعلیمات اور انہی سوچوں کے درمیان رہتا ہے تو بتائیے ایمان کی قوت کے لیے اور کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کی قوت کے لیے اور کیا چیز ہے؟ اور یہ چیزیں بنسبت دیگر چیزوں کے زیادہ مؤثر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو غریبوں کی مدد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سارے کام ہیں، اور ان سب کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، ان کی بھی اہمیت اور بعض اوقات ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن جو چیز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں اٹیچ کرتی ہے نا ایک قرب بارگاہ الہی کے اعتبار سے، اس میں جو اثر ذکر اللہ کا، تلاوت کا، نماز کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیرت کا، سنت پہ عمل کا اور درود پاک کا ہے، وہ دوسری چیزوں کے اندر کم پایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی نہایت اہم ہے کہ جو لوگ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور ایمان کی فکر کرنے والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ جو صحبت کا اثر ہے وہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ عقل و نقل کا مسلمہ اصول ہے کہ انسان پہ اس صحبت اثر کرتی ہے، جس طرح کی گیدرنگ میں جس طرح کے لوگوں کے پاس وہ بیٹھتا ہے اسی طرح کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اور ایمانیات کا معاملہ، خدا سے تعلق کا وہ معاملہ ہے کہ کسی صالح ولی کی صحبت نصیب ہو جائے تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تعت میریا، کسی ولی کی صحبت نصیب ہو جائے ایک لمحے کے لیے تو بیاکاری سے پاک جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ کسی نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی کی صحبت نصیب ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ